الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین بلعنت اللہ علی القوم الظالمین من یوم هذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلون بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الصَّلَوَاتُ سامعین محترم، یہ احساس ہے کہ 6:30 بجے سے لوگ تشریف فرما ہے، مشکل لمحات گزر گئے، میں آسانی سے ذکر علی کرنا چاہتا ہوں۔ جس مرحوم کے اظہار ثواب کی مجلس ہے، وہ اور کوئی شناخت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن عشق علی میں ڈوبا ہوا ضرور ہے۔ سوال یہ آئے گا کہ آپ کو کیسے پتا؟ یاد رکھیں، جس کے اظہار ثواب کی مجلس ہوتی ہے وہ مجلس بتا دیتی ہے کہ جانے والا کیسا ہے۔ جو ساری زندگی عشق علی میں ڈوبا ہوا ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ذکر میں علی کا ذکر آ جاتا ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ میں نے گزارش کی ہے، زیادہ وقت نہیں ہوگا، جس سے پوچھو اسے علی سے عشق ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کسی سے محبت کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں؟ میں نے گزارش کی نا، بہت آسان ہوتا ہے، میرا ساتھ دیجیے۔ ایک لمحے کو عقیدے کی دنیا سے باہر آئیے، وہ کہ بچے کا کچھ نہیں لیکن آئیے ضرور، اور سوچتے ہیں کہ ہمیں علی سے محبت ہوئی کیسے۔ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ مجھے علی سے عشق نہیں، علی سے محبت نہیں؟ سب چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس کا بھی تجزیہ کر لیں۔ میرے پشاور کے لیے مہمان ہیں، 22 تاریخ کو وہاں بھی حاضری دینی ہے۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ دادا سے محبت باپ سامنے نظر آتا ہے، اگر دادا حیات ہو تو اس کی کچھ ادائیں ایسی ہیں، کچھ محبتیں ایسی ہیں جس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک نسل آگے جائے تو ماں کو کوئی بہادری کے قصے سنانے پڑتے ہیں، باپ کو تصویر لگانی پڑتی ہے جس کی اسے ایک شعر مرا ہوا پڑا ہوتا ہے، یہ شکار تمہارے پردادا نے کیا تھا، اس لیے کہ شجاعت سے محبت ہوگی، اس لیے وہ تصویر کو لگانا ضروری۔ اگر تصویر نہیں ہے تو کچھ کہانیاں ہیں، تمہارے پردادا بڑے سخی تھے، خیرات کیا کرتے تھے، وہ سن لے گا۔ یہ کوشش ہے کہ اس سے محبت پیدا ہو جائے جسے نہ دیکھا نہ سنا۔ انسانی نفسیات ہے کہ کوشش ہوگی کہ ہر وہ بات جو محبت پیدا کرے، اصطلاح میں بات کروں تو آسان ہو جائے گی، ہر وہ چیز جس سے تولا چھلک رہا ہو وہ سنایا جائے، ہر وہ شے جس سے تولا چھلک رہا ہو وہ سنایا جائے۔ منع کر دیا جائے تبرہ نہ پڑھنا، تبرہ سے دل شکنی ہوتی ہے، تبرہ اچھی چیز نہیں ہے، بس وہ تعریفیں بیان کرو جو صفات تھی، لیکن ذرا سی کروٹ بدلی اور کسی سے دشمنی کا اظہار کرنا ہو تو پھر تبرہ کا نہیں تبرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ جب تک تبرہ کریں گے نہیں دادا کے دشمن سے دشمنی پیدا ہوگی نہیں۔ یہ تمام وہ صورتیں ہیں جو روز کا معمول ہے۔ علی سے آپ کو محبت ہے، دو ہی طریقے ہیں، یا تو کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس سے علی سے محبت ہو جائے،
یا کسی نے آپ کو بتایا ہو، تو جو رکھیے بزرگان، کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تو علی سے محبت ہو نہیں سکتی۔ ایک گوشہ پیش کر، علی کا قد چھوٹا تھا، دعوت العشیرہ میں پتلی پتلی ٹانگوں والا ایک 13 سال کا نوجوان بلند ہوا۔ بولیے گا سرکار میرے ساتھ، تاریخ نے یہی لکھا نا۔ مجھے صرف ایک سوال یہ کرنا ہے کہ دعوت العشیرہ میں جو کھڑا ہوا اور جو جس نے نصرت نبی کا وعدہ کیا، اس کی تو ٹانگیں پتلی پتلی نظر آ گئی، لیکن جو موٹی موٹی ٹانگیں والے بے غیرت بیٹھے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ اس پر نظر نہیں گئی، جو کھڑا ہوا ہے اس کی ٹانگیں پتلی پتلی تھی اور اس کی بچپن کی ادا تھی۔ توجہ رکھیے گا، رجب میں بھی علی کا ذکر نہیں تو پھر کب علی کا ذکر؟ کا ایک واقعہ سن لیجئے، شبلی نعمانی نے جو سراپا لکھا کہ پتلی پتلی ٹانگیں تھی اور بالکل بچپن کی ادا تھی، اور بچپن کی ادا کیا تھی؟ کھجورے کھاتا جاتا تھا، گٹھلی جیب میں رکھتا جاتا تھا۔ تھوڑا سا ساتھ دیجیے، بچپن کی ادا میں بھی فضیلت ہے، اپنا کھجور کھا کے اپنی گٹھلی جیب میں رکھ رہا تھا، کسی کی کھجور کھا کے گٹھلی جیب میں نہیں رکھ رہا۔ بچپن کی ادا ہے، کھجورے کھا رہے ہیں اور گٹھلی جیب میں رکھ رہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جس نے علی کو بھیجا ہے اسے سمجھ ہے۔ وہ گٹھلی جیب میں رکھی، رسول باہر نکلے نصرت کا وعدہ کرنے کے بعد۔ جب باہر نکلے تو آنے والے صحابہ کے وارثوں نے پتھر مارا۔ پہلے پتھر مارنے کی عادت تھی، اب اگر کسی نے پتھر اٹھایا، ابھی پتھر رسول تک پہنچا نہیں تھا کہ وہی گٹھلی اس کے سینے میں لگی۔ تاریخ پڑھو بزرگان، سینے میں لگی، سینہ چیرتی ہوئی زمین میں دھس گئی۔ بولیے گا میرے ساتھ، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار، سینہ چیرتی ہوئی زمین میں دھس گئی۔ فوراً کہا ایک بچے میں اتنی طاقت کہاں سے آئے کہ وہ گٹھلی مارے، جوان کا سینہ چیرتے ہوئی زمین میں دھس جائے؟ یہ علی کا منبر ہے، خیال کیجئے گا۔ جواب دینے والے نے کہا کم سے کم وہ کوئی قوت حیدری تو رکھتا تھا، لیکن وہ جو ابابیلوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی تھی، سوار اور سواری کو چیرتے ہوئے زمین میں دھس گئی۔ فوراً کہا وہ تو کعبۃ اللہ کی حفاظت تھی، بس اگر سمجھ آ جائے وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت تھی، یہ رسول اللہ کی حفاظت تھی۔ پھر سوچئے گا یہ محبت پیدا کہاں سے ہوئی؟ اور بہت سی چیزیں سوچتے ہیں نا، علی کے بارے میں بہت سی سوچ و بچار ہے، بہت سی پریشانیاں ہیں، آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کر رہا ہوں۔ آج جا کے یہ بھی سوچئے گا کہ جب کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو علی کی محبت پہنچی کس طرح آپ تک؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، علی کا نام سن کر مسلمان ہوئے۔ چلیے آپ کو تو دادا دادی نانا نانی نے کہانیوں میں سنایا ہوگا، جو علی کا نام سن کر ہندو سے مسلمان ہوئے، مسلمان سے مومن ہوئے۔ کبھی ان سے پوچھئے تمہیں علی کی محبت کہاں سے ملی؟ نثار مرتضیٰ ہوں، پنجتن سے پیار کرتا ہوں، خزاں جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں، عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ہندو ہوں مگر ایک موسیقن سے پیار کرتا ہوں۔ ساری منطق ختم ہو جاتی ہے نا، اسے محبت کیسے پیدا ہوئی؟ چلے آپ کو تو جو سادات ہیں انہیں گھروں میں سنایا گیا ہوگا، جو غیر سادات ہیں انہوں نے مجلسوں میں سنا ہوگا، لیکن جو ہندو سے مسلمان ہوا ہے، عیسائی سے شیعہ ہوا ہے، اس کو محبت کہاں سے ملی؟ تو ماننا پڑے گا نہ کتابوں سے پڑھ کے محبت ملی ہے، نہ کہانیاں سن کے محبت ملی ہے۔ اس لیے کہ کتابوں سے پڑھ کر محبت ملتی تو ویسے ہی محبت ہوتی جیسی کتاب سے ہوتی ہے، کہانیاں سن کے ویسے ہی محبت ہوتی ہے جو کہانیوں میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ محبت کی کیفیت یہ ہے کہ ہر محبت قربان ہے علی کی محبت پر۔ اس بدترین معاشرے میں ہر چیز کا سودا کر لے گا لیکن علی کی محبت کا سودا نہیں کرے گا۔
इलल शराया शेख सदूक एक मंजर खोलना चाहता है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इब्राहिम बिन इसहाक है, जाके देख लीजिएगा 373 सफा। ये भी बड़ी परेशानी होती है, मैं मजलिस पढ़ के चला जाता हूँ, बाद में कर्नल साहब से पूछते रहते कहाँ से पढ़ा। इब्राहिम बिन इसहाक इमाम की खिदमत में आए, मजमा था, खामोश है। ये तो हो नहीं सकता कि कोई इमाम के सामने खामोश और इमाम दिल का हाल ना जानता। इमाम ने कहा इब्राहिम कुछ परेशान हो? कहा मौला एक परेशानी है, लेकिन मजमा छट जाए, निखर जाए, साफ हो जाए, इसलिए कि दिल की बात इमाम से करनी है। लेकिन किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, महसूस कीजिएगा। गैर जरूरी अफराद चले जाए, बस में इमामत से गैर जरूरी अफराद जाने का मतलब ये है कि जिनके लिए अली जरूरी नहीं है वो चले जाए। जब सब चले गए, क्या उलझन है? क्या बताओ, बस में इमामत से उलझन लेकर जाना इमामत की तौहीन है। क्या मौला एक उलझन है? देखिए बहुत जिम्मेदारी के साथ जुमला अर्ज कर रहा हूँ, खामोशी आप इख्तियार कर लें, मुझे इससे गरज नहीं, मुझे अली की फजाइल पढ़े। क्या उलझन क्या है? क्या मौला जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनका जायजा लेता हूँ, आमाल में हल्के नजर आते हैं, वो कैफियतें नहीं है जो दुश्मनों की यहाँ पाई जाती हैं। क्या उनके यहाँ खुजू खुजू है, इबादत में लगाव है, अमल में लगाव है, अमल की बातें हैं, आसान कर दूं। उनके यहाँ इस्लाह की बातें हैं, मार्फत की बातें हैं। तो क्या उलझन किस बात की है? क्या मौला बस यही उलझन है? क्या ये बताओ दोनों का अकीदा कैसा है, दोनों का हमारी मोहब्बत में अकीदा कैसा है? शेख सदूक के जुमले। क्या मौला यही तो उलझन है? वो जो आपसे मोहब्बत करता है उससे कहो दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कब्बों में ढेर कर दे, अली की मोहब्बत से बाज आ जाओ। वो दौलत को ठुकरा देता है, आपकी मोहब्बत से बाज नहीं आता। तलवार के दस्ते से नाक पर जख्म लगाकर उसे कत्ल कर दिया जाए, कहा अली की मोहब्बत से बाज आ जाओ। वो कत्ल होना गवारा कर लेता है, आपकी मोहब्बत से बाज नहीं आता। कहा दूसरे का क्या अमल है? कहा दूसरे का अमल इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया की सारी दौलत उसके सामने ढेर कर दो, हर एक से मोहब्बत कर लेगा, अली से मोहब्बत नहीं करेगा। कत्ल कर दिया जाए, अली से मोहब्बत नहीं करेगा। बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, अहले नजर बैठे हैं, जाकर जरूर देखिएगा घर में। उलझन घर में दूर किया कीजिए, मजलिस में ना पैदा किया कीजिए। इमाम ने कहा सुनो इब्राहिम बिन इसहाक, अल्लाह के राजों में से एक राज तुम्हारे हवाले कर रहा। ये जुमले सुनने बहुत जरूरी है। अल्लाह के राजों में से एक राज तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, लेकिन इसको बयान करने से पहले मुखातिब का ज़र्फ देख लेना। जुमला बहुत अहम है। अल्लाह के राजों में से एक राज तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, लेकिन किसी के सामने बयान करने से पहले मुखातिब का ज़र्फ देख लेना। बर्दाश्त कर सके तो बयान करना, वरना खामोशी इख्तियार कर लेना। का मौला फरमाइए, का दो जमीन के टुकड़े थे, दो जमीन के हिस्से थे। जब उन्हें हुक्म दिया गया कि हमारे अली की मेरे जद की विलायत का वोट उठाओ, एक ने इनकार कर दिया, एक ने इकरार कर दिया। इख्तिसार कर रहा हूँ, तवील खुतबा है। एक ने इनकार कर दिया, एक ने इख्तिसार कर इनकार कर दिया, एक ने इकरार कर लिया। जिसने इकरार किया उसकी मिट्टी से हमारे जाहिरी बदन बने हैं। किताब का दोबारा नाम है इलल शराया शेख सदूक। जिसने अली की विलायत का इकरार किया है उसकी मिट्टी से हमारे जाहिरी बदन बने हैं, और इसकी बची हुई मिट्टी से दिलचट से हमारे मोमिनीन की तखलीक हुई है। और वो जिसने इनकार कर दिया था उससे दुश्मनों के बदन बने हैं, उनकी नस्लें पैदा हुई है। कहा मौला आगे क्या है? कहा वक्त ने इन दोनों को गलत मलत कर दिया है। इधर की मिट्टी इधर आ गई है, उधर की मिट्टी इधर आ गई है। मिंबर पे ना बैठता तो और अच्छी तरह समझाता कि ये मिट्टी मिलती कैसे है। ये मिट्टी आपस में मिक्स अप हो गई है, गलत मलत हो गई है।
طریقہ سن لو. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت اعمال کو بخشانا نہیں ہے، قیامت کے دن اپنے حصے کی مٹی کو الگ کر لینے کا. کہیں آپ کو اعمال اچھے نظر آتے ہیں، کہیں محبت نظر آتی ہے، سمجھ نہیں آتی. اعمال والے کے پاس محبت نہیں ہے، محبت والے کے پاس اعمال نہیں ہے. کا گھبراؤ نہیں، ہم جانتے ہیں شفاعت کہتے کس کو ہے. آخرت کے دن ہم اپنی مٹی کو الگ کر لیں گے. اب سمجھ آئی علی کو ابو طلحہ کیوں کہتے ہیں. زیادہ وقت نہیں لینا. پھر یہ محبت آئی کہاں سے؟ پھر یاد رکھیے، نہ قصوں سے آئی ہے، نہ کہانیوں سے آئی ہے، نہ دروس سے آئی ہے، نہ واعظوں سے آئی ہے، نہ تفسیروں سے آئی ہے، نہ آیتوں سے آئی ہے. یہ محبت اس نعمت کی صورت میں ہے جو اللہ دلوں میں اتار دیتا ہے. یاد رکھیے گا، نعمت کو یاد رکھیے گا. یہ محبت جو آپ کے دل میں اتری ہے، یا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وحی کی صورت آئی. مائک میں بھی شاید برداشت کرنے کی طاقت مل کے باواد بلند توجہ رکھیے گا. یہ یا تو مانیے کہ وحی کی صورت آئی، وہی آپ پہ آئے تو دوبارہ آپ رہتے نہیں، جو لے کر آئے وہ واپس لے جائے. کوئی کشف کا نام دے دے، کوئی کرامت کا نام دے دے، کوئی عطا کا نام دے دے. لیکن میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ جو آیت پڑھی ہے وہاں تک پہنچ رہا ہوں کہ علی کی محبت آپ کو نعمت کے طور پہ عطا ہوئی ہے. اللہ جب نعمت دیتا ہے تو دیکھتا نہیں کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کس کے گناہ کتنے ہیں، کس کے اعمال کتنے ہیں. نعمت دینے والا وہ ہے، چاہے تو ناقص کھجور بیچنے والی کی ریڑھی پہ عطا کر دے، نہ چاہے تو بڑے بڑے عبادت گزاروں کے نصیب میں نہ آئے. یہ اللہ نے نعمت عطا کرنی ہے. اب سمجھ آئی نعمت کہتے کس کو ہے. نعمت اللہ نے بیٹا دیا نعمت ہے، اور اللہ کہتا ہے نعمت کا اضافہ ہے، جب اتنا شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ساتھ دیجیے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا. اور دیکھو شکر ادا کرو، کفر اختیار نہ کرو. صاحبان زبان بیٹھے، شکر کی ضد ہے ناشکری، کفر نہیں ہے. قرآن نے جہاں بھی شکر کا لفظ استعمال کیا اس کی ضد ہے کفر. اللہ کی نعمت بیٹا عطا کیا، آپ نے شکر ادا کیا، اضافہ کر دیا. نہیں شکر ادا کیا تو آپ کفر کی حدوں میں داخل ہو جائیں گے. ہوا ایک نعمت ہے، سانس لی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ کو کورونا سے بچائے گا. لیکن اگر آپ نے ناشکری ادا کی تو کفر کی حدوں میں داخل ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا، جو ایک نعمت کا شکر ادا کرے اللہ اضافہ کر دیتا ہے، اور جو ایک نعمت کا انکار کرے کفر کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے. تو جب ایک نعمت پر یہ حال ہو تو جب یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا. پتہ لگا الولایت علی نعمت نہیں ہے، وہ نعمت ہے جس پہ ساری نعمتیں تمام ہو رہی ہیں. کرے تو کفر کی حدوں میں داخل ہو جائے. جس پہ ساری نعمتیں تمام ہو رہی ہیں وہ ہے ولایت علی. غدیر کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا کر، کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے. جس پر ہر نعمت تمام ہو رہی ہے وہ ہے ولایت علی. تو مجھے جملہ کہنے دے، جو ایک نعمت کو چھوڑ دے وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، جو ولایت علی کی نعمت سے دور ہو جائے، الجھن پیدا ہو جائے، تو رکھے گا شک پیدا ہو جائے. اسی لیے کہا نا کہ ہم نے دین کو
مکمل کر دیا. دین مکمل آخر میں ہوا ہے, نعمتیں پہلے تمام ہوئی ہیں. اب یہ نہ پوچھیے گا ولایت علی کیا چیز ہے, پہلے نعمت مکمل ہوگی تب دین مکمل ہوگا. ولایت علی میں ڈاما ڈول ہو اور دیندار بنے, یہ ہو نہیں سکتا. شک نہیں جس میں کوئی, ختم کر رہا ہوں, شک نہیں جس میں کوئی, عقیدے کی بات کیسے 12ویں, شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے. کچھ بہکتا ہے نسیری تو وہ سودائی ہے. لم یلد پر میرا ایمان ہے, لیکن یار تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی ہے. اگر تھکے نہ ہو تو ایک قدم اور آگے بڑھاؤں. کسی حاجی سے پوچھئے گا, آپ کے علاقے میں زیادہ پائے جاتے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر الحمدللہ کہے گے اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہا ہوں. روک کے پوچھئے گا یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے مکان کی زیارت کو جا رہا ہوں؟ عزاداری کی تہذیب بر صغیر کی ایک ایک جز پر محنت کی گئی. کبھی کسی بدعقیدہ حاجی سے بھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کے مکان کی زیارت کر رہا ہوں. جو کہے گا گھر کی زیارت کر رہے ہیں. گھر و مکان میں فرق کیا ہے؟ آسان کر دیے مشکل. افتخار غریب کا شعر ہے, میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. مکان خالی بھی ہو سکتا ہے, گھر خالی نہیں ہوتا. آسان کر دوں, اینٹ گاروں سے بنے ہوئے چار دیواری کو مکان کہتے ہیں. مکان گھر اس وقت بنتا ہے جب اس میں مکین رہتا ہو. اگر خالی مکان ہو اور مکین نہ رہتا ہو تو جنوں بھوتوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. دل اللہ کا گھر ہے, مکان نہیں ہے. اس پہ کسی کو رہنا ضروری ہے. توجہ آئی بے ساختہ جملے ہیں. اب اگر گھر اللہ کا ہے یا تو کہیے اللہ کا مکان ہے. چار مصرے سن لیجئے تاکہ اصل بات تک پہنچوں. زباں پہ حسن حقیقت کا اعتراف نہیں, حجاب دید و دل کا غبار صاف نہیں. زباں پہ حسن حقیقت کا اعتراف نہیں, حجاب دید و دل کا غبار صاف نہیں. بدن پہ جامع احرام, دل میں بغض علی, تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں. تو مکان کیوں نہیں کہتے؟ خالی کو مکان کہتے ہیں, جس پہ کوئی رہتا اسے گھر کہتے ہیں. آئیے الوہیت کو تھام کر بیٹھیے گا میرے سامنے. ذرا سے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, آپ کی الوہیت پہ ضرب پڑتا ہے. اتنا تو مانیے علی کے فضائل کا براہ راست الوہیت سے تعلق ہے. میں بیان کر رہا ہوں, حوصلہ کیجئے گا. یا تو مانیے کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے تب وہ اللہ کا گھر ہے. اگر اللہ گھر میں نہیں رہتا تو پھر وہ مکان ہے. پھر جملہ سن لیجئے گا, ہو سکتا ہے کل سے اس طرح بدل جائے کہ مجھے اللہ کے مکان کی زیارت نصیب ہو. رکھیے گا. یا تو مانیے کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے, اللہ رہے تو اللہ نہیں رہتا. گھر کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ کچھ اور الزام نہ دیجیے گا, پہلے ہی بہت الزام اس علاقے سے. دروازے پہ دستک ہوئی, جنرل نور صاحب کا گھر, اللہ سلامت رکھے, میں نہیں جانتا جنرل نور صاحب کو. دروازے پہ دستک ہوئی, ایک صاحبزادے نکلے, نہ میں ان کو جانتا ہوں, ان کو دیکھا ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہے. صاحبزادے کی شباہت ان کے ساتھ تھی. میں نے کہا یہ جنرل نور صاحب کا گھر ہے. کہتے آپ کو کیسے پتا؟ کہ آپ کا چہرہ ان سے ملتا ہے. آپ کا چہرہ ان سے ملتا ہے. کچھ قریبی لوگ آئے, یہ کس کا گھر ہے؟ یہ فلاں صاحب کا گھر ہے. وہ گھر پہ نہیں, لیکن تمہاری آنکھیں ان سے ملتی ہیں. لفظ استعمال نہیں کر رہا, تمہاری زبان ان سے ملتی ہے. اور کچھ نہ ہوا, ہاتھ کو لیے ہاتھ بڑھایا, ایک دفعہ جھٹک کے کہا وہی گرمی ہے جو باپ کے ہاتھوں میں تھی. پتہ لگا اگر اصل مالک نہ ہو تو
کو چہرے سے، زبان سے، لسان سے، ہاتھ سے پہچانا جا سکتا ہے یہ کس کا گھر ہے. یاد رکھے کعبے میں علی کو لانا علی کی ضرورت نہیں تھی، کعبے کی ضرورت تھی. اس لیے کہ چہرہ دیکھے تو پتہ لگے یہ وجہ اللہ ہے. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ دل شکستہ نہ ہو. ایسی باتیں کرتے ہوئے فوراً کہتے ہیں یہ علی کو اللہ کہہ رہا. لعنت ہے اس پر جو علی کو اللہ کہے. مسئلے ممبر کہہ رہا ہوں علی کا شکر ادا کیا کیجیے، اس لیے کہ جس پر اللہ کا گمان ہو رہا وہ سجدہ کر کے بتا رہے اللہ میں نہیں ہوں، جسے علی سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ ہے. علی کی ذات الوہیت کا دفاع کرنے والی. بس جملہ ختم کر تفصیل سے مجلسوں میں پڑھ چکا. نئے لوگ بیٹھے ہیں اشارہ کرتا چلو. ابراہیم کی امت نے کہا تھا نا کہ تیرا خدا وہ ہے اسے مانے جو مغرب سے آفتاب کو پلٹا دے. عیسائی نے کہا تھا اللہ وہ ہے جو مردے کو زندہ کرے. واقعات آپ کے سامنے بولیے گا حضور، خاموشی نہ اختیار کیجیے. کم سے کم وہ تو بولے جو میرے ساتھ گھر تک جائیں گے. ابراہیم نے جو مظاہرہ کیا بتوں کو توڑا. ابراہیم کی قوم آئی کہا خدا کو تیرے اس وقت مانے جو ناممکن کو ممکن کر دے، مغرب سے آفتاب پلٹا دے. ابراہیم کی امت تک ناممکن مغرب سے آفتاب پلٹانا تھا، عیسائیت نے ناممکن مردے کو زندہ کر دینا تھا. حضرت عیسیٰ نے مردے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا قم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا. کہا یہ اللہ ہے جو آفتاب پلٹا دے وہ خدا ہے، جو مردہ زندہ کر دے وہ خدا ہے. امت علی کے دور تک پہنچی، آفتاب کو پلٹتے ہوئے دیکھا. ایک نہیں 16 مقامات پر رد شمس کے مقامات ہیں. آفتاب کو پلٹتے ہوئے دیکھا. مان لینا چاہیے تھا نا کہ یہ اللہ ہے مردے کو زندہ کرتے ہوئے. عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ، علی کہتے تھے قم بإذنی، میرے اذن سے زندہ ہو جا. مان لینا چاہیے تھا نا علی کا شکر ادا کرو. آفتاب پلٹانے کے بعد، مردہ زندہ کرنے کے بعد اس خاک پہ سجدہ کر کے کہا اللہ میں نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا. الوہیت کے معیار کو بس ختم کرنا. الوہیت کے معیار کو مولا کائنات نے، اللہ وہ نعمت ہے ہر کسی کو ملتی بھی نہیں. چھوٹی جماعتوں میں پڑھنے والے جانتے ہیں کسی کو کچھ انعام مل جائے فوج کے حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں، دوسرے کو نہ ملے تو یہ تو نہیں کہتے کہ انعام کا حقدار میں تھا. انعام ٹھیک نہیں ہے، دیا ٹھیک نہیں گیا، اسسمنٹ صحیح نہیں ہوئی. احساس کمتری ہوتی ہے نا. دو ہی چیزیں اسلام میں ہیں، ایک ایمان ہے ایک علم ہے. ایمان خندق میں ملا، علم خیبر میں ملا. اب جن کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں نہ انہیں ایمان پسند آئے گا نہ علم پسند آئے گا. جسے ایمان پسند نہ آئے اسے کل ایمان کیسے پسند آئے گا. کہ ہماری اللہ علی کی رحمت کرے. ڈاکٹر حمایت صاحب کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. ایک ایک جز عزاداری کا یہ جو ممبر ہے یہ علی کے فضائل کا ممبر ہے اور حسین کے مصائب کا ممبر ہے. حسین کی بارگاہ کیسی ہے بس ختم کر رہا ہوں عجیب انداز سے گزارش کر رہا ہوں. دنیا میں اصول ہے کہ غلاموں کو آزاد کرتی، غلامی کے توق کو گردن سے اتارتے، ہتکڑی کو کھول دیتے کہ ہم آزاد پیدا ہو. لیکن عجیب گھرانہ ہے، اس گھر میں آنے کے بعد کوئی آزاد نہیں ہوا. کوئی حبش کی طرف چھوڑ کر آئی. کسی نے پوچھا حبش کی ملکہ یہ حبش کی حکومت کون کرے گا؟ کہا یہ میری جوتیاں ہیں جو حکومت کریں گی. میں اس دروازے پہ جا رہا ہوں جسے سیدہ کا دروازہ کہتے ہیں. مولا حسین کی کنیز ہے، میری بیٹیوں کی فرمائش ہے، اس کا نام ہے شیری. جو شام کے ظاہر ہیں وہ جانتے ہیں. مولا حسین کی کنیزی میں آئی. کیا کہنا ان کنیزوں کا.
जो इस घर में आकर जन्नत से खाने मंगवा ले उसे फिजा कैसे। एक वक्त आया कशीरी हम तुम्हें आजाद करते, आंखों में आंसू आ गए, कदमों में गिर गई, मौला मैं आजाद होने के लिए नहीं आई, मैं इन शहजादियों की खिदमत के लिए आई। इधर अबू कुलसूम की तरफ देखा, शहजादियों में आजाद होने के लिए नहीं आई। मौला ने कहा नहीं, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम्हें जाना होगा। जब कहा ना हुक्म देते हैं, खड़ी हुई, कहा मौला आपका हुक्म है ना, तुम्हें शादी करके हलब जाना होगा। जाते में एक जुमला कहा शीरी ने कि मौला आप मुझे भेज तो रहे हैं, आपके जरिए को कबूल करें, मौला आप मुझे भेज तो रहे लेकिन आप वादा कीजिए आप हमारे घर आएंगे। ये जुमला ज़ैनब आलिया ने भी सुना होगा, शहजादी कुलसूम ने भी सुना होगा, रबाब ने भी जुमला सुना होगा। हुसैन ने सर झुका लिया, ज़ैनब ने सर झुका लिया, कहा मौला वादा करें कि आप हमारे घर आएंगे जरूर। इमाम ने जुमला कहा शीरी हम तुम्हारे घर आएंगे लेकिन हमें पहचान लेना। जब कहा ना हमें पहचान लेना, शीरी को समझ नहीं आई। शीरी कहती है ये हो सकता है मेरा मौला मेरे घर आया मैं ना पहचानूं, मेरी शहजादी मेरे घर आया मैं ना पहचानूं। रुखसत होकर हलब गई, हलब की शहजादी बनी, बादशाहों का मजाज मिला, बहुत बड़ा घराना मिला, शहजादियों की तरह रहती थी। लेकिन सब काम खत्म करने के बाद रोज शाम को दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी कि शायद आज मेरा मौला मेरे घर अजर को मलाना खुदा की कबूल करे, मैं ज्यादा मसाइल की जरूरत नहीं दूंगा। रोज खड़ी हो जाती थी, शाम हो जाती थी, वापस आ जाती थी, मौला आज भी नहीं आया। इंतजार करती रही, इतने में 10 मुहर्रम 61 हिजरी आया, 11 मुहर्रम से काफिला चला, रोज जाती इंतजार करती, वापस आ जाती, मौला नहीं आए। आज कुछ कैफियत अजीब सी थी। एक दफा बार बार दरवाजे पे जाती, किसी कनीज ने पूछा आज इस्तिराब कैसा है, आज मेरा दिल कह रहा है मेरा मौला, मेरा दिल कह रहा है आज मेरे मौला आएंगे। इतनी देर में शाम हुई, रात का वक्त आया, कुछ आवाजें नजर आई, ऊपर से झांक के देखा एक काफिला जा रहा है, नोके नेज़ा पे सर है, कुछ बीवियों ने बालों से मुंह को ढका हुआ है। कुछ ख्याल आया, काफिले को देखकर दरवाजे पे दस्तक दी। उसने कहा शहजादी हम रात के मुसाफिर हैं, हो सके तो हमें एक रात की पनाह दे दो, हम तुम्हारे घर में अपने काफिले को उतार देंगे। कहने लगी मेरा दिल डूबने लगा, मैंने जो हालत देखी मैंने कहा आ जाओ। जब घर के अंदर आए मेरी नजर बीवियों पे पड़ी, मैंने उनसे कहा तुम बाहर रहो, हो सके तो इन बीवियों को मेरे घर के अंदर भेज। बीवियां घर में आई, जमीन पर बैठी हुई थी। एक बयक जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से एक जुमला कहा, कुलसूम दुआ करो ये जमीन फट जाए। खुदा क्या ये जमीन फट जाए, ज़ैनब इसमें समा जाए। तो बहन क्या बात है, क्या इसको पहचानती हो? कहा बहन ये शीरी है, ऐसा ना हो ये हमें पहचान। शीरी ने खाने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, बीबियों ने चेहरे पर बाल डाले हुए थे, खाना खाया, किस दिल से खाया होगा ज़ैनब जाने। खाना खाने के बाद, पानी पिलाने के बाद आई, कहा खुदा हाफिज तुम सो जाओ मैं जा रही हूँ। अभी दरवाजे तक पहुंची थी कि एक आवाज आई हाय हुसैन। जब कहा ना हाय हुसैन, पलटी ये किस बीवी ने हुसैन का नाम लिया? अपने सर को और झुका लिया, ये किस बीवी ने हुसैन का नाम लिया? एक खामोशी छा गई, खामोशी छा गई। अभी वापस जाने लगी थी, एक आवाज आई हाय अब्बास। पलटी बीबी हो तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे मरने वालों में कोई
जोड़ के कहा शहजादी मेरा मौला हुसैन का हौसले से सुनिएगा वो जो के नेजा पे सारे शीरी ने एक पत्थर उठाया सरे हुसैन के करीब आए कब मौला इस दिन के लिए आबाद किया था ये कह के सर पे पत्थर से खून का पहला पुरसा दिया कब मौला काश रूह कब्र से अंजरी से परवाज कर जाए मैं ज़ैनब को मेरे दाद नहीं देख सकती मैं शहजादा का वास्ता ही नासुओं का वास्ता हमारी से बात वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तो इस फरशेज़ा पे चश्मे गिरिया के साथ बैठे उनकी दुआओं से जिस घर में ये फरशेज़ा बिछी है तुझे वास्ता मादरे हुसैन का तुझे उस 4 साल मासूमा का वास्ता हो जो जले में कुत्ते का दामन फैला कर दुआ करती है हमारे ला जिस तरह हम उजले ना उस तरह हमारे अज़ादार ना उजले परवरदिगार इस घर को क़यामत तक आबाद हो बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा परेशान हर मोमिन की परेशानियों को परवरदिगार ये अश्क अज़ा को हमें हमारे अश्क अज़ा को तासीर बना दे हर वबा हर मरज़ से निजात दिला जो इस दुनिया से रुखसत होकर उन्हें जमाना जामी से जो बीमार है बीमार करबला का वास्ता रात को जाकर सोचिएगा 2 वास्ते पढ़ रहा हूँ बीमारों के लिए या अल्लाह बीमार करबला के सदक़े सेहत दे ये तो आपको समझ आती है लेकिन कभी आंसुओं के साथ कहिएगा बीमार मदीना का सदका बीमार मदीना के सदका इन्हें शिफाए कामला अता फरमा सुगरा को बीमारी क्या थी अगर अली अकबर बुला लेते तो सुगरा बीमार न थी परवरदिगार उस बीमार मदीना का वास्ता बीमारों को शिफाए कामला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा डॉक्टर हिमायत और इस मरहुमा के इसाले सवाब के लिए मजलिस है उन्हें जवान जानवर से फरमा 1 दफ़ा सूरह अलहम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास तमाम मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए